تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور خود تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے تو تم قریب بھی نہ جانا، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. یعنی باقی جو تمام برائیاں ہیں آپ ان کے بارے میں قصد کر لیں کہ میں نہیں کروں گا، آپ اس پر قائم رہ سکتے ہیں. مثلا آپ کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، وہ 30 سال بھی آپ کے دسترخوان پر آتی رہے تو آپ اس کا ہاتھ نہیں لگائیں گے. یا بہت سے لوگ آپ نے دیکھے آپ کے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، کہ جو آج سے 40 سال پہلے کہیں یورپ میں گئے یا امریکہ میں گئے، جب وہاں پر حلال گوشت نہیں ملتا تھا تو انہوں نے 20 سال 30 سال انڈوں پر، سبزیوں پر گزارا کیا. وہاں مٹن یا بیف یا ایون چکن بھی نہیں کھایا، اس لیے کہ حلال نہیں ملتا تھا. لیکن جہاں تک بے حیائی کا تعلق ہے، اس میں جب تک آپ دور نہیں رہیں گے اس سے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے. ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے وہ لوگ کہ جو کنزرویٹو ماحول میں پلے بڑھے تھے اور انہیں میٹرک انٹر تک تعلیم بھی سیگریگیٹڈ ماحول میں کی تھی، کہ ایجوکیشن میں نہیں کی تھی، تو اس وقت کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے بھی جھجک آتی تھی. اور جب آپ یونیورسٹی میں گئے یا پروفیشنل کالج میں گئے تو پہلے دن کسی لڑکی نے کچھ پوچھ لیا تو پسینے چھوٹ گئے، اور اس کے بعد ہفتے بھر میں ہی کافی آرام آ جاتا ہے، پھر پسینے نہیں چھوٹتے، پھر بڑی کمفرٹیبل گفتگو شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد صرف فارمل گفتگو ہی نہیں رہتی، پڑھائی سے متعلق انفارمل گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انفارمل گفتگو میں پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے. ہنسی مذاق ہوتا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار دیا جاتا ہے اور کونی بھی مار دی جاتی ہے، اور کرتے کرتے ایک خاص لائن ہے، انویزیبل لائن، اگر وہ لائن کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے بے حیائی کے سلسلے میں قرآن مجید ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اور اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَنَ، کہ قریب بھی نہ جاؤ بے حیائی کے، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہو. اور یہاں بھی کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرنا کسی شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو قتل کرنا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، جنگ کے اندر کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور کسی مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اسلامی ریاست قتل کرے گی. اور کسی شادی شدہ زانی کو بھی اسلامی ریاست سنگسار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حق سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، ورنہ ہر جان جو ہے وہ محترم ہے. ایون جانور جو ہیں ان کی جان بھی محترم ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ذبح کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے. اسی لیے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، یعنی آؤٹ آف ہز اتھارٹی میں ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر. ومن قتل مظلوما، اور جو ناحق قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے کہ ہاتھ میں ایک اختیار دیا ہے. 3 اختیار ہیں اسے، یا تو وہ قصاص لے لے، یا بلڈ منی لے لے، یا بالکل معاف کر دے. تو یہ کیا ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ مقتول کے وارث کا ہے. اسلامی ریاست اس میں دخل نہیں دے سکتی. اور یہ دو جو ساتھ ساتھ آئے ہیں، زنا اور قتل، رومن لاء میں اور اسلامک لاء میں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. رومن لاء میں، انگریزی قانون میں، قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، لہذا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن مقتول کے وارث اس کو معاف نہیں کر سکتے. جبکہ
زنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پرسنل آفینس ہے. اگر باہمی رضامندی سے کیا جائے تو ویسٹ کے قانون کے مطابق یہ جرم نہیں ہے. ہاں زبردستی کی جائے، ریپ کیا جائے تو جرم ہے، ایڈلٹری جرم نہیں ہے. اس کا الٹ ہے اسلامی قانون میں. جو قتل ہے یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، لہذا اس کے وارث اسے معاف کر سکتے ہیں. لیکن زنا یہ آفینس اگینسٹ اللہ ہے، اور اسلامی ریاست جو ہے وہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتی، سربراہ مملکت بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا، خواہ وہ باہمی رضامندی سے کیا گیا ہو یا بغیر رضامندی سے زبردستی کیا. فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک اتھارٹی رکھی ہے. فلا یسرف فی القتل، اسے بھی چاہیے کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، یعنی مسلح نہ کرے، بے دردی سے قتل نہ کرے. انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی بھی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. اور یہ سیکولر جو ذہن ہے یہ بڑا عجیب ہے. یہ ہمیشہ مجرم کے پیچھے ہوتا ہے، مظلوم کے پیچھے نہیں ہوتا. یعنی مضامین پر مضامین لکھے جائیں گے کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ہر فیسلٹی پرووائڈ ہونی چاہیے مجرموں کو. کیوں؟ وہ کوئی نفسیاتی کیفیت ہوگی کہ جس کے تحت اس نے وہ کر دیا ہے، لیکن وہ بھی رحم کا حقدار ہے. اور اللہ کے بندوں کوئی لفظ جو ہے مظلوموں کے لیے بھی بول دو. اس بچے کی ماں باپ سے بھی تو پوچھو جس کو اپڈیٹ کر کے اس نے قتل کیا ہے، اس پر زیادتی بھی کی ہے، اس کے لیے مجال ہے یہ کوئی ایک حرف بھی بول جائے؟ ساری ان کی ہمدردی ظالموں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہمدردی جو ہے وہ مقتول کے ساتھ ہے. البتہ مقتول کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ قاتل پر زیادتی کرے. انہ کان منصورا، اس کی بھی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اچھے طریقے سے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پختگی کو پہنچ جائے. یعنی کوئی اس کا جو سپروائزر ہے خاندان کے اندر، جو جس کی کسٹوڈین میں یتیم ہے اور وہ خود غریب آدمی ہے، اب اس کو کاروبار کو مینیج کرنے کے لیے اس کو اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، تو اس کی اپنی وہ کوئی ویج مقرر کر لے، کوئی تنخواہ مقرر کر لے، کمپنسیشن لے لے، تو وہ کیا ہے؟ وہ الا باللتی ہی احسن ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. واوفوا بالعہد، اور عہد کو پورا کیا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا. واوفوا الکیل اذا کلتم، اور پورا بھرو پیمانے کو جب بھی ناپو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور مت پیچھے لگو ایسی بات کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں سوال ہوگا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض، یقیناً تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا. اپنی اوقات پہچان، تو ہے کہ انسان کی جو اکڑ ہے نا وہ سنبھالی نہیں جاتی. لیکن ہے کیا وہ؟ یعنی انسان جو ہے وہ ایڑی مار کے چلتا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ تم ایڑی سے میری زمین پھاڑ سکتے ہو. اور اونچی ٹوپی، اونچا ترا لگاتا ہے، اسے کہا گیا کہ کیا تم میرے پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے؟ بس اپنی اوقات میں رہو. لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یقیناً تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور پہاڑ جتنا اونچا نہیں ہو سکے گا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب ایسے امور ہیں کہ ان کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، تیرا رب کر رہا ہے تیری طرف حکمت کی باتوں میں سے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر ڈال دیے جاؤ گے. افاصفاکم ربکم البنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے دے دیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، یہ کل بھی مضمون آیا تھا، اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی. انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت غلط بات کہہ رہے ہو، بڑی ہی غلط بات کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا،
ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی بات، ہر قسم کا مضمون، ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ان کافروں کی سوائے نفرت کی کسی اور چیز میں۔ قل لو کان معہ آلہۃ، ان سے کہہ دو اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود، کما یقولون ایز دے کلیم، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ضرور کوشش کرتے کہ وہ بھی صاحب عرش کی راہ پا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے جا کر حصے دار بننے کی کوشش کریں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، نہایت ہی بلند ہے اس کی شان۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتے ہیں اس کے ساتوں آسمان اور زمین اور سب کچھ جو ان کے درمیان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا ہی ٹالریٹ کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب بھی اے نبی تم قرآن پڑھتے ہو، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم حائل کر دیتے ہیں تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نہ نظر آنے والا پردہ۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دی ہیں، ان یفقہوہ، تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تم ذکر کرتے ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدت کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ پیٹھ موڑ کر۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب وہ آپ کی طرف بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّحْسُورًا، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ظالم کہ تم پیروی کر رہے ہو ایک جادو زدہ شخص کی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ کیسی مثالیں تمہارے بارے میں کہتے ہیں۔ فضلوا، چنانچہ یہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، لہذا کبھی بھی وہ راہ نہ پا سکیں گے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا تو کیا ہم نئی زندگی میں اٹھائے جائیں گے؟ اثرنو قل کونوا حجارۃ و حدیدا، کہہ دو کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز، مشکل چیز، فی صدورکم، تمہارے ذہن کے مطابق، فسیقولون، تو پھر یہ ضرور کہیں گے، من یعیدنا، تو کون ہمیں واپس جو ہے وہ لوٹائے گا زندگی کی طرف، قل الذی فطرکم اول مرہ، تو ان کو بتا دو کہ وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، تو وہ سن کر سر ہلائیں گے تمہارے سامنے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر اگلا سوال کریں گے کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو کہہ دو کہ شاید وہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعو فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، تو جس دن بلائے گا وہ تمہیں تو تم اس کے بلاوے کو رد نہیں کر سکو گے۔ تستجیبون، اس کو رسپونڈ کرو گے، بحمدہ، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، وتظنون، اور تمہیں گمان ہوگا، الا لبثتم الا قلیلا، کہ دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور کہہ دو میرے بندوں سے، یقول التی، کہ وہ وہی بات کیا کریں جو اچھی ہو، ان شیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے گا، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر اس نے چاہا تو وہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار مقرر نہیں کیا، یعنی صرف مبلغ مقرر کیا ہے، آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا، بات سمجھا دی تو آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور یہ ویسے ایک ضمنی بات ہے کہ آپ اگر زندگی میں اس کو اپنا معمول بنائیں
جسے پنجابی محاورہ نے جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کی پوچھنا، تو آپ بڑے کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ اپنی ذمہ داری چھوڑیں نا، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ کی آدھی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گی۔ ہمارا عام معمول اور دستور یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے نہیں اور دوسرے کے کام کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، تو اس کا وبال کس پر آتا ہے، مصیبت میں کون پڑتے ہیں؟ ہم خود۔ تو اگر یہ صرف ہم اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی آپ کو محسوس ہوگی۔ پر ربک کا عالم بمن فی السماوات والارض، تیرا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے نبیوں کو ایک دوسرے پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو علیہ السلام زبور عطا فرمائے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، ان سے کہو پکارو تم ان کو جنہیں سمجھتے ہو تم حاجت روا اللہ کے سوا، سو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے کا تکلیف کو تم سے اور نہ ہی حالت بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون، یہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ان کو کہا اللہ تک پہنچائیں گے کہ کون ہے ان میں سے اس کا زیادہ مقرب، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ سب کے سب اس کی رحمت کے منتظر ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور یہ خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تیرا رب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامہ، اور نہیں کوئی بستی جس کو ہم ہلاک کریں قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے شدید عذاب پہنچائیں۔ وکانا ذالک فی الکتاب مستورا، مگر یہ کہ وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے ڈیولی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں منع کیا ہمیں اس سے کہ بھیجے ہم اپنے پیغمبر، نرسل بالآیات، آیات دے کر، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا انہیں پہلے لوگوں نے بھی۔ اب وہ مضمون جو سورہ انعام میں آیا تھا اب وہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہے۔ یاد ہے نا وہ مضمون کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ہماری حکمت میں نہیں ہے نشانی دکھانا، اس لیے کہ جب ہم کوئی معجزہ لوگوں کی مرضی کے مطابق دکھاتے ہیں تو پھر عذاب بھی لازم ہوتا ہے، لہٰذا ہم نہیں دکھانے والے۔ آپ اگر بہت زیادہ ان کے لیے ہو گئے ہیں انکلائنڈ تو پھر آپ خود آسمان پر سیڑھی لگائیں یا زمین میں کوئی سرنگ لگائیں اور ان کو معجزہ لا کے دکھا دیں، ہم نہیں دکھائیں۔ اچھا، اب وہی جو مطالبہ جو کر رہے تھے قریش، اب اس کی تفصیل آپ کو زیادہ یہاں پر ملے گی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، یعنی ہمیں نہیں روک رہی آیات بھیجنا، نشانیاں بھیجنے سے ہمیں نہیں روک رہا، مگر کیا؟ الا ان کذب بها الاولون، کہ ان سے پہلوں نے بھی انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے سمود کو ایک کھلی کھلی اونٹنی واضح نظر آنے والی دکھائی تھی، فظلموا بها، لیکن انہوں نے اس پر ظلم ڈھایا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک احاط بالناس، کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے نشانی۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور درخت میں، اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھی بھیجی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ بھی ہم نے دکھایا تھا، کس لیے؟ اسی مقصد کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات ہیں اس کو بھی انہوں نے مذاق کا نشانہ بنایا، اور قرآن مجید کی مثالوں کو بھی نشانہ بنایا مذاق کا۔ اب اس کو ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان کی طغیانی میں اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا نشانی دکھاؤں میں؟ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے،
اور ان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے. آپ سے تقاضا کر رہے ہیں نشانی کا کہ یہ معجزہ لے کے آؤ، یہ معجزہ لے کے آؤ. ان کو پتہ نہیں کہ معجزہ میں دکھاؤں گا تو پھر میں ان کی خیر بھی نہیں چھوڑوں گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ذہن میں لائیے گا، میں عرض کیا تھا نا کہ پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، پھر 14ویں پارے میں، اور پھر 15ویں اور 16ویں میں، اور پھر 23ویں پارے میں قصہ آدم و ابلیس آئے گا. اب یہاں بھی دیکھیے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو یہ کہنے لگا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور کہنے لگا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح اسے جس کو فضیلت دی ہے اے اللہ تو نے مجھ پر، کیا وہ اس قابل تھا؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا اس کی نسل کی سوائے ان میں سے کچھ کے جو بچ جائیں گے. قَالَ اذْهَبْ، اللہ تعالیٰ نے کہا جا دفع ہو. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو بھی تیری پیروی کریں گے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، تو جہنم تم سب کے، تمہاری اور تمہارے پیروکاروں کی ٹھکانے کی جگہ ہے، بھرپور سزا کی جگہ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو بہکا لے جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے ان میں سے، بِصَوْتِكَ، اپنی دعوت سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار، وَرَجْلِكَ، اور اپنے پیادے انفینٹری بھی لیا اور کیولری بھی لیا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک بن جا ان کا ان کے مال اور اولاد میں، وَعِدْهُمْ، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان سے تو ان سے جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے توکل کرنے کے لیے. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ، تیرا رب وہ ہے. دیکھیے ایک طرف قرآن مجید جو ہے وہ شیطان سے بار بار ڈراتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے بڑھ کے رہنا، ڈٹ کے رہنا. لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے، اس کا کہنا مانو گے اور اس پر بھروسہ کرو گے، تو تمہارا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ انسان کو امید ہونی چاہیے پکی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہوں گا اور اس پر بھروسہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ بڑا کیپیبل ہے، بڑا سٹرونگ ہے، اس کے مقابلے میں وہ میری حفاظت کرے گا اس کے مقابلے میں. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے توکل کرنے کے لیے. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو کاروباری سفر کر کے. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت آتی ہے، مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب تمہیں مصیبت سے بچا لیتا ہے اور خشکی پر لے آتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو منہ پھیر لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھنسا دے تمہیں خشکی پر؟ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا وہ تم پر کوئی پتھر والی ہوا بھیج دے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، اور پھر تم اپنے لیے کارساز نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تمہیں اس سے کوئی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہیں تمہیں سمندر میں لے جائے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے. فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہاری ناشکری کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہ پاؤ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی بڑی عزت کی، اس کو بڑی عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسانوں کو اٹھایا، آدم کی اولاد کو، خشکی میں اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی نمایاں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر انسانوں کے گروہ کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، بہت خوبصورت آیات ہیں. جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ سکیں گے، پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا،
اور ان پر دھاگا برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہوگی، یعنی سب کا سب پورا پورا لکھا ہوا ہوگا اور اجر پائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو اس جگہ اندھا ہو جائے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله